السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یوں تو یہ آیت ایک واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، جبکہ آپ کفار و مشرکین سے برسر پیکار تھے، لیکن حقیقت میں اس میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ جس پر اگر مسلمان ہر دور میں عمل کریں گے تو کسی بھی بڑے فتنے فساد سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس واقعے کی کچھ مختصر تفصیل مولانا سید مودودی نے اپنے حاشیہ نمبر 8 میں پیش کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی مستلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضور یہ خبر سن کر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی سرکوبی کے لیے کوئی ایک دستہ روانہ کریں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے وہ دستہ روانہ کر دیا تھا، اور بعض میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کے روانہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہے کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار اس دوران میں خود ایک وفد لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں، کجا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کے ارادے کا کوئی سوال پیدا ہو۔ ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ اس قصے کو امام احمد، ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس، حارث بن زرار، مجاہد، قتادہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یزید بن رمان، ضحاک اور مقاتل بن حبان بن حیان نے بھی سے نقل کیا ہے، یعنی ان حضرات کے توسط سے یہ نقل ہوئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تو یہ آیت بہت ہی اہم کام کر گئی، یعنی اندازہ لگائیے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کوئی قبیلہ جو ایمان لایا ہے نیا نیا وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وفد بھیجنا چاہا اور غالباً بھیج دیا، یا بھیجنے والے تھے کہ وہ اتفاق سے جو قبیلہ جس کے بارے میں شکایت ملی تھی اس کا سردار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے بیان کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم قطعی انکاری نہیں ہیں زکوٰۃ دینے سے، اور نہ ہی ہم آپ کے قاصد کو کوئی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ بات واضح ہو گئی اور ان کی پوزیشن واضح ہو گئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر۔ تو اس طرح کے واقعات جب بھی کسی مخالف قوتوں سے مدبھیڑ ہوتی ہے اور مسلمان برسر پیکار ہوتے ہیں، تو ایسے واقعات جنگ کے حالتوں میں یا عام زندگی میں بھی، عام حالات میں بھی، امن کی حالت میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی غلط خبر لا کر افواہ پھیلا دیتا ہے اور اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جنگ کا موقع ہو تو وہ جنگ کو بڑھاوا دینے میں مددگار ہو سکتی ہے یا پھر کسی اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ امن کا موقع ہو تب بھی کوئی خبر غلط لا کے پہنچا دے مسلمانوں تک تو وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے نظریات کسی گروہ یا کسی شخص کے بارے میں بدل سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس آیت سے کہ کسی بھی حالت میں کوئی غلط خبر
پہنچانا بل تو نہیں چاہیے حکمرانوں تک یا دوسرے لوگوں تک، کسی شخص کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور حکمرانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کا کردار دیکھ لیا جائے. یعنی یہ دیکھ لیا جائے کہ جو شخص یہ خبر لا رہا ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ شخص کس کردار کا مالک ہے. کیا وہ اس قابل ہے کہ اس پہ یقین کیا جا سکے، یا ایک وہ فاسق و فاجر آدمی ہے. ظاہر ہے کہ اگر فاسق و فاجر آدمی ہو تو اس پر آدمی فوراً اس کی بات کیسے تسلیم کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ہدایت دے رہے ہیں اس آیت میں کہ تحقیق کر لو، کسی طرح اس کی تحقیق کرو کہ یہ جو خبر لائے ہیں یہ آدمی یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو بنا تحقیق کیے کوئی ایکشن لینا یا کوئی فیصلہ کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. یہی اس آیت کا لب لباب ہے. اور یہ ہر دور میں یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر دور میں اس کا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پیش نظر رہنی چاہیے کہ کوئی بھی خبر ہو کوئی لائے تو پہلی بات تو اس کا کردار دیکھیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس خبر کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں. جو فیصلہ کرنا ہو تو وہ صحیح فیصلہ ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر غلط فیصلہ کر لیں تو پھر ایک فساد پھیل سکتا ہے، ایک جنگ برپا ہو سکتی ہے، یا کم سے کم اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص یا کسی گروہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو پھر انتشار اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. تو مسلمانوں کو ہر دور میں اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.